یہ سفیر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے، یہ روشن ضمیر ہے، یہ ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جہاں تک تقریروں کا تعلق ہے، علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ بات بیان کروں گا، وہ ایک مولوی صاحب نے بیان کر دی، پھر سوچ رہا تھا یہ بیان کروں گا، وہ دوسرے نے کر دی، نتیجہ یہ ہوا کہ دسترخوان سارا ہی چٹ کر گئے۔ خیر، ایسی گھبرانے والی کوئی بات نہیں، میں بھی بہت پرانا ہوں۔ الحمدللہ جن بزرگوں کی زیارت تمہیں خواب میں نصیب نہیں ہوئی، میں 16 مہینے شیخ مدنی کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں۔ مولانا آزاد مرحوم کے دسترخوان پہ کئی مرتبہ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی، اخلاق احمد دہلوی، محمد میاں مراد آبادی، بڑے بڑے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوا، اور وہ بہت کچھ تھے۔ اللہ کرنے پہ ان کا میدان ختم ہے۔ ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں۔ قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا کبھی پانی نہیں پیا۔ پیر عبدالحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 برس تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر ختم نبوت کی حفاظت میں کچھ ریل میں کچھ جیل میں گزار دی۔ خدا کی قسم، شاہ جی کی قبر پہ جب کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، قبر پہ کھڑے ہو کر یقین نہیں آتا کہ کیا وہ شیر بہادر اس قبر میں ہے۔ بڑے بڑے عجیب لوگ گزرے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سب سے پہلی اینٹ اس آدمی کے ہاتھ سے رکھواؤں گا جس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا، اور وہ تھے میاں منع شاہ رحمت اللہ علیہ، جن کو ہزاروں مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ بہت اللہ والے لوگ تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں گرمی کے موسم میں تشریف لائے تو ایک لوٹے میں، مٹی کے لوٹے میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا۔ آپ نے جب پینے کے لیے منہ سے لگایا تو نہایت کڑوا، تلخ۔ تو حضرت گنگوہی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کے کنویں کا پانی اتنا کڑوا کب سے ہو گیا؟ زبان کٹ گئی، منہ کڑوا، میرا تھوک تھوک کے تھک گیا ہوں۔ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ کون سا لوٹا تھا؟ جب وہ لا کے دیا تو انہوں نے بچک کے دیکھا تو پناہ پناہ پکار اٹھے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا قاسم صاحب، یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بن گیا جس قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ، مٹی کا گارا بنا، گارے کا لوٹا بنا، آوے میں پکا، اس میں پانی پڑا تو وہ کڑوا، وہ عذاب بھگتنے والے کا کیا حال بنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنا چاہیں گے، دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا یعملون۔ ان کے گلے میں ٹوک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ ظالموں،
میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا۔ اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے؟ اور میں تو وہ بے نیاز ہوں، جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها، میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی، فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ، سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے۔ کلام خدا، خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا، 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے۔ پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا۔ فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گی وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے۔ تیسرا جملہ فرمایا کتنی برکتوں والی ہوں گی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے، آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں، سب لوگ میدان میں آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے۔ سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں، اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھ قرآن سنا۔ ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے، پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا، خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ، ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں، آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔
नेजा निकाला, सहाबी की रूह परवाज कर गई। एक सहाबी बचकर मदीने जाने में कामयाब हो गया। उसने जाकर के हालात बताए, मेरे आका आमिर बिन बहीरा को शहीद कर दिया गया। पहाड़ी से लोग उतरे, इसकी खोपड़ी उतारो, इसका सर उतारो, इसमें शराब पिएंगे। ये कुरान पढ़ा करता था, हमारे नौजवान मुसलमान बना करते थे। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, मौलाना कारी हनी साहब। ये कुरान पढ़ा करता था, लोग हमारे दीन से फिर जाया करते थे। इसकी खोपड़ी उतारो, उसमें शराब पिएंगे। अल्लाह पाक के नबी के सहाबी ने देखा, कहता उधर वो पहाड़ी से उतरे, सर उतारने का इरादा करने लगे। उधर आमिर बिन बहीरा की मैयत आसमान की तरफ बुलंद होनी शुरू हो गई, आसमान की तरफ उठती जा रही है। सहाबी कहता है, हमारी निगाहों ने जवाब दे दिया, आमिर बिन बहीरा की बुलंदी खत्म ना हुई। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज किया तो आपने फरमाया, घबराओ ना, आमिर बिन बहीरा का दफन भी, कफन भी, नमाज जनाजा भी तमाम का तमाम नूरी फरिश्तों ने अपने जिम्मे लगा लिया। एक और शहीद है हजरत हंसला सबका रज़ियल्लाहु ताला। शादी हुई, पहली रात है, बीवी के पास सोया हुआ है। उधर से आवाज आ गई, फिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन की तरफ आओ, मैदान जिहाद में आओ, अपना खून का आखिरी कतरा भी मेरे दीन के लिए बहाओ, मैदान में आओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। सैयदा हंसला उठ खड़े हुए, तैयारी कर रहे हैं। फिर आवाज आ गई, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह। हंसला को गुस्ल करना भी भूल गया। कुरान सुनकर इतना बेताब हुआ, इतना घबराया कि खुदा मुझे बुलाए और मैं घर में खड़ा हूं। आज लोगों, तुम तो अजान सुनकर टेप रिकॉर्ड बंद नहीं करते, कंजरियों के गाने नहीं छोड़ते, जरा चाची बकवास को बंद नहीं करते। हदीसी पाक में आता है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएंगे, मैं तुम्हें बुलाया करता था, तुम नहीं आया करते थे। मेरा बुलावा तुम्हें वारा नहीं खाता था। तुमने कंजरियों के गीत सुने, तुमने बकवास सुनी, तुमने मुलंगों की खुराफात सुनी, तुम अजान सुनकर मेरे दरबार में नहीं आए। हज़रत हंसला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल पड़े। घरवाली कहने लगी, ओ अल्लाह वाले किधर, कहां चला है? कहने लगा, मेरे अल्लाह ने बुलाया है, मैदान जिहाद में चला हूं। घरवाली कहने लगी, मेरी तरफ मुंह तो कर, और इधर मेरी भी तो कोई बात सुन। अल्लाह अकबर, क्या बात कही। हंसला कहता है, जो मुंह काली कमली वाली की तरफ हो चुका, अब वो तेरी तरफ नहीं फेरूंगा। मैंने रुख उधर कर लिया है, जो कहना है वो पीछे होकर के कह दिया। मैं अब रुख मोड़ने को तैयार नहीं, तू रुख को कहती है, मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम्हारा ख्याल ये होगा कि वो भी हमारे जमाने की औरतों की तरह होगी, कोई फरमाइश करती, हाय मैनू कौन संभेगा ना। आजकल अगर मैदान जिहाद गर्म भी हो जाए, अम्मा भी रोंदी है, ओए और मर गए, कल्ला तू ही रह गया। ये बात न थी। अब तो वैसे हमारे मुल्क में भी बहुत चर्चा हो गया है। मैं चारों तरफ मुल्क में फिरता फिरता सुन रहा हूं कि आइंदा मिंबर इलेक्शन कम लड़ेंगे, मिंबरी ज्यादा लड़ेंगी, मिंबरी। और मेरा यकीन है कि तुसा हजरात सारे वोट मिंबरी नू पाने हैं। हंसला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घरवाली ने जब देखा कि ये तो गया, दौड़ी और रास्ता रोका, और रास्ता रोक के कहने लगी, एक बात तो सुन। उन्होंने कहा, क्या बात है? मैं अपने अल्लाह के बुलाए हुए की तरफ जा रहा हूं, मैंने हुक्म सुना है। कहने लगी, रोने धोने वाली नहीं, तू अगर नबी का गुलाम है तो मैं भी तो उसी नबी के गुलाम हूं, मैं भी सरकार मदीना के खत्म नबूवत के कायल हूं। मेरी एक बात सुन, इतने शौक में जो चला है वापस आने की कोशिश ना करना।
حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا, محبت نہیں بنی, کیا بات ہے, کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا, کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے, میری بھی تمنا ہے, میری بھی حسرت ہے, میری بھی آرزو ہے. کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا. جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے, ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ. میری بھی یہ تمنا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے. علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا. اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی, سب کی لاشیں مل گئی, زخمی مل گئے, غازی واپس آ گئے, حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی. یوں نگاہ اٹھائی, فرمایا انی ارا ما لا ترا, او لوگوں جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے. لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا, قرآن کے شوق میں بھول گیا, اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. تمہیں کیا معلوم ہے, میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے شہید ہیں میرے پاس. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی, تمہیں پتہ بھی نہ چلا, نہ تم نے یاد کیا, نہ دن منایا, نہ کوئی خیرات کی, نہ نیاز کی, کچھ بھی نہیں. اور حضرت عمر کی نیاز کیا کرو گے, تم تو اپنوں سے بھی چلاکی مارنے لگ گئے. تو سب فیصلہ آباد والے لوگ تو بڑے سیانے ہو, ساری کتبہ کی پارٹی بیٹھی ہے. ساڈے ملتان رواج ہے 10ویں محرم نو قبراں دے اوتے مسور دی دل جا کے سٹ دینے. میں انہاں نو ہر سال پوچھدا یارو مینوں بھی سمجھاؤ, جڑے ویلے تواڈے ماں پیو مرے سی انہاں نو کوئی نزلہ بوٹا لگا سی نو قبراں تے جو مسری دی دال پھینک آپ کھاندے زردہ پلا حلوہ تے باپ دی قبر تے مسری دی دال. اور پچھلے سال وہ بھی چلاکی ماری, مسریاں دی دال آئی نا 20 روپے کلو, ماں پیو دی قبراں تے چاولاں دا ٹوٹا ہی سٹ چھڈیا. کئی سال ہو گئے, تانوں گرمی آ گئی ہوگی, اس باری چاول کھاؤ. بڑے پھردے نے قبرستان دے اندر جا کے نا عورت مرد یوں کوڈے کوڈے, ہاں اے دادی دی قبر ہے, اے نانی دی قبر ہے, وہ ایویں کر کے مجال 3 قل هو اللہ پڑھنے کی توفیق ہو. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے سارا جہان بے وفا, اولاد بے وفا, مال بے وفا, کوٹھی بے وفا, بنگلہ بے وفا. اللہ کا قرآن کہتا میں وفادار ہوں. او اللہ والے, اگر تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے پہ پھونک دیا کرے. آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر, تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری. سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے اگر تو عادت بنا لے ہر روز عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے, روزانہ کا معمول بنا لے. مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے, میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا. تبارک اللہ جی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں گی. کتنا قرآن, اللہ کا قرآن وفادار ہے. اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں. ابھی کئی دن ہو گئے, اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو, ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے. میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا, 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا. اور اخبار نے لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا. انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے. روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں, کھڑے دم نکل رہا ہے, بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا ہے.
इसलिए खुदा कहता है कुल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही। तुम आजाद नहीं, तुम मुझे हजारों मर्तबा बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। कैसे भुलाऊं? तो अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है। सूरत यासीन कहती है अगर तू सुबह के वक्त मेरी तिलावत कर लिया करे, शाम तक हर हादसे से हर फितने से तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। कुल हुवल्लाह शरीफ छोटी सी सूरत है, वो कहती है अगर तू 3 मर्तबा मुझे पढ़कर अपनी माँ को बख्श दे, तेरी माँ की कब्र पे मैं पूरा कुरान बन के पहुंच जाऊं। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना बड़ा जवान, इतना बहादुर जवान, काली कमली वाले ने झोली फैला फैला के मांगा, मालिक की कायनात ने खुश हो करके दिया। लोगों ने देखा फारूक आजम करवटें बदल रहे हैं, बेताशा रो रही हैं। किसी ने पूछा क्या बात है, तू तो बड़ा बहादुर है, तुझे क्या परेशानी? फरमाया ओ लोगों, आज उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया। हम कब्रों के पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसा कि बाजार में से गुजरते हैं। कभी नहीं सोचा यहां ये वकील पड़ा है, ये वजीर पड़ा है, ये चेयरमैन पड़ा हुआ है, ये बड़ा करोड़पति पड़ा हुआ है, कब्र पे फेरा मारने वाला कोई। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई मदीने पाक में। अंदाजा लगा किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए तबूक की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए दरख्त आएंगे, कपड़ा आएगा। मगर जब फारूक आजम की बारी आएगी, खुदा की कसम नबी का मुसल्ला आएगा। फारूक की शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी की मस्जिद आएगी, खुदा का कुरान आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा। इतना उलुल आज़म इंसान, ऐसे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए। कई लोग उम्र से बेचारे जलते हैं, सड़ते हैं, बोला उम्र का इसमें क्या नुकसान है। हमने तो ये देखा जहां उम्र नहीं वहां कख नहीं। तेरे पासपोर्ट में उम्र लिखी हुई होती है कि नहीं? हाय हाय, पासपोर्ट तेरा, उम्र वहां भी मौजूद है, वीजा तेरा, उम्र वहां मौजूद, आइडेंटिटी कार्ड तेरा, उम्र वहां मौजूद, और अफसरों और जर्नलों कर्नलों जो मिसल तेरा, उम्र वहां भी मौजूद। अफसरों तुम्हारे डॉक्यूमेंट में उम्र मौजूद, और हर आदमी के साथ उम्र मौजूद। जिसके साथ उम्र नहीं वो बाजार में नहीं, वो कब्र में है। जिसके साथ उम्र नहीं, उम्र जिसकी खत्म हो गई वो कहां जाएगा? और बोलो सही, तुम फैसलाबाद में दरख्तों पे तो नहीं लटका देते? तुम्हारा कुछ पता नहीं, बहुते नेक होए बैठे हो, तबर्रक समझ के रख लेते हो। जिसके साथ उम्र नहीं वो दुनिया में नहीं रह सकता। इमाम मजलूम जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना जलीलुल कदर सहाबी, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं सरकार तशरीफ फरमा थे, कदम दराज फरमाए हुए थे, आपने बेतकल्लुफ आराम इस्तराहत फरमा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक आए, यूं ही तशरीफ फरमा रहे, फारूक आजम तशरीफ लाए, यूं ही कदम दराज किए रखे। उस्मान आए, आप बातकल्लुफ उठ बैठे, अपने कदमों पे पैरों मुबारक पे कपड़ा डाल लिया। पूछा गया काली कमली वाले ऐसा क्यों किया? फरमाया तुम नहीं जानते, उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। और मैं हया ना करूं उस्मान का। और फैसलाबादियों, मैं तुम्हें अपने दर्द की क्या क्या बातें बताऊं।
اور دروازہ ہو تیرا، کوئی رشتے کے لیے گورنر آ جائے، شادی کے لیے وزیر آ جائے، چیئرمین آ جائے، کوئی سفیر آ جائے، ساری گلی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، سب لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، لوگ مزے ہو گئے۔ اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دروازہ ابو بکر کا ہے، دولہا محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہتا ہوں صدیق کو کچھ نہ کہو، صدیق کا داماد تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ دروازہ صدیق کا ہے، دلہا امام الانبیاء ہے۔ اور دوسرا رخ بھی دیکھو، دروازہ کالی کملی والے کا ہے اور سیرا باندھے دلہا بن کر عثمان کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، بیٹھ جائیں آپ سب لوگ۔ عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات حضور کے دروازے پہ تشریف لائے دلہا بن کر۔ تو جیسے حضرت فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں پنج تن پاک، ہم کہتے ہیں نبی کا سارا گھرانہ پاک۔ میرے نبی کو جسم کو جو کپڑا لگ گیا وہ بھی پاک، جو جوتی مبارک لگ گئی وہ بھی پاک، میرے نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ قدم رکھ دیا وہ بھی پاک۔ اور حسین کا تو کہنا ہی کیا ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی کالی کملی والے نے رکھا۔ تیرا نانا بادشاہ ہو سکتا ہے، تیرا نانا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، تیرا نانا گورنر بن سکتا ہے، حسین کا نانا دو جہان کا سردار ہے۔ تیری اماں شہزادی ہو سکتی ہے، وزیر زادی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے کھاتے پیتے گھرانوں کی بیٹی ہو سکتی ہے، سونے والی بن سکتی ہے، چاندی والی بن سکتی ہے، کوٹھی بنگلے والی بن سکتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے حسین کی اماں جنت کی سردار ہے۔ اور نانا دو جہان کا سردار، اماں جنت کی سردار، اور ابا ساری دنیا کے ولیوں کا سردار۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ تمہارے یہاں بچے پیدا ہوں گے، ماسی پھوپھی خالہ نانی نام رکھیں گی، خدا کی قسم حسین پیدا ہوا نام کالی کملی والے نے رکھا۔ تیرے بچے رشتہ داروں کی گود میں کھیلیں گے، حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلتا تھا۔ اپنے لعاب دہن کی سرکار نے گھٹی دی، تیرے ماتھے پہ ابا اماں بوسا دیں گے۔ حسین وہ ہے جس کے ماتھے پہ کالی کملی والے نے لاکھوں مرتبہ بوسا دیا، سر سجدے میں ہے۔ حسین پشت پر سوار ہو گئے، کالی کملی والے نے تسبیح تو لمبی کر دی، سجدہ بہت لمبا کر دیا، سر نہیں اٹھایا، اس لیے مبادا حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے۔ فاروق اعظم نے بڑا احترام فرمایا، سارے صحابہ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا، لگتے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیں۔ سمجھ گئے تنگی ہے، چادر پھینک دی، تشریف لائے، پوچھا کیا بات، عرض کی ابا اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سید فاطمہ الزہرا نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی مصلی پہ، پوچھا لگتے جگر کیا ہوا، نور نظر کیا ہوا، یہ بات کیا بنی، رونے لگی، ابا آج تیری بیٹی کا 5 دل کا فاقہ ہے، 5 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کوئی شے دستیاب نہیں، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں، اس لیے کمزوری آ گئی، اس لیے گر گئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا لگتے جگر مصلی اٹھا، فاطمہ الزہرا نے مصلی اٹھایا، دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹی جتنا سونا چاہ اٹھا لو، پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری بھی، اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا۔ خدا کی قسم پیغمبر کی لخت جگر نے سونے پہ تھوک کر مصلی ڈال دیا۔ میں اس سونے کا کیا کروں گی؟
جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر دوپہر کے وقت مدینے پاک میں مسجد نبوی میں دھوم میں بیٹھے ہیں. فاروق اعظم آئے, پوچھا ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا, ابھی سے کیوں بیٹھے؟ فرمایا فاروق دو دل کی بھوک نے بےتاب کر دیا. فاروق اعظم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے, 3 دن کی بھوک نے تنگ کر دیا, میں بھی گھر سے نکل آیا. جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان حضرات سے وجہ پوچھی, انہوں نے بتا دی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر 3 حضرات تشریف لے گئے. پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری مکان پہ نہیں ہے. گھر والی نے کہا گھر والا نہیں ہے تو گھر والی تو ہے, تشریف رکھیں آپ. کھانا پکایا, سامنے رکھا. آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھتے ہوئے فرمایا 5 دن کا تو میرا فاقہ ہے, میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے, پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ. اور بڑی عظیم بات ہے, شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا, پلسرات لگی ہوگی, انبیاء گزر رہے ہوں گے, رسول گزریں گے, پیغمبر گزریں گے, کتب گزریں گے, ابدال گزریں گے, غوث گزریں گے, اولیاء کرام گزریں گے, صحابہ کرام گزریں گے, ساری دنیا گزر رہی ہوگی. آئے گی کالی کملی والے کی لختے جگر کی باری, فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم شفیع اللہ, اے نوح نجی اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ, اے اسماعیل ذبیح اللہ, اے موسیٰ کلیم اللہ, اے عیسیٰ روح اللہ, اے یوسف علیہ السلام, اے یعقوب علیہ السلام, او سارے نبیوں رسولوں صحابہ کرام کی جماعت, قطبوں ابدالوں, عبد القادر جیلانی, بہاء الحق زکریا ملتانی, علی احمد حجویری, معین الدین چشتی میری, بابا فرید, تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو, اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے. اتنا بڑا مقام ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو قرآن کریم کی اتنی ماہر تھی. بیمار ہیں, سیدنا علی مرتضیٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا علی میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے, گھر میں پیسہ نہیں, سوچا لاؤں گا. باہر سے کوئی آیا اور اس نے حضرت علی نے ایک انار لا کے دے دیا سیدہ فاطمہ الزہرا کو. ابھی کھایا نہیں, دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے دستک دے دی, وہ انار اس فقیر کو دے دیا. ابھی وہ دور نہیں گیا تھا کہ کوئی 10 انار دینے والا بھی آ گیا. علی مرتضیٰ نے ایک انار دیا کہ یہ اور اللہ نے انار بھیج دیا, اب تو کھا لے. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ایک کیوں 10 لوں گی, وہ پورے کرو. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ 10 آئے ہیں؟ فرمایا قرآن میں نہیں آتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو خدا کے نام پر دے گا اس کو 10 دنیا میں ملے گا, 70 آخرت میں ملے گا. میرے 10 پورے کرو. قرآن کی مہارت تھی. اور جس حسین کو فاطمہ الزہرا نے دودھ پلایا ہو, جس حسین کو کالی کملی والے نے تربیت کی ہو, جس حسین کو روٹی وانی سرکار نے اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا ہو, ہر وقت گود میں رکھتے ہو, کندھوں پہ سواری کی ہو, کیا کہنا اس حسین کا. اچھا ایک بات تم بھی بتا دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے کہہ دو پاک. تھک گئے ہو میرے خیال ہے دعا خیر کر دوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, زور سے کہو. اور آپ کے کندھے مبارک, آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسین. بات کو یاد رکھنا, آپ کی ذات پاک, آپ کے کندھے پاک, مونڈھے پاک, آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا پاک. اور اگر یہ پاکوں کا پاک کسی کے مونڈھے پہ خود سوار ہو جائے وہ
وہ کتنا پاک ہوگا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مالک کی کائنات نے اتنا نوازا، کمتر قتل اتنا قرب دا موقع نہ اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا، اٹھا مستقر ڈیرے دوہا خدمت گزارا دے۔ ابو بکر صدیق 3 راتیں 3 دن اکیلا ہی دیدار کر رہا ہے، کوئی نہیں، فاطمہ الزہرا بھی نہیں، اما عائشہ صدیقہ بھی نہیں، سیدہ خدیجہ بھی نہیں، بنات رسول میں سے کوئی نہیں، ازواج مطہرات میں سے کوئی نہیں، اکیلا ابو بکر ہے، رج رج کے زیارت کر رہا ہے۔ خدا کی قسم تم نے کبھی تصور نہیں کیا کیا مت ہوگا؟ صدیق ریحل بنا ہوا ہے، قرآن جولی میں لیے بیٹھا ہے، کیا منظر ہوگا؟ رج رج کے دیدار کر رہا ہے۔ فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی امر، سارے صحابہ حضور کے دیوانے پروانے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا درس دیا، ایسا سبق پڑھایا کہ ظالم کی ظلم کو برداشت کرنا تو پڑے تو پڑے، لیکن اس کے سامنے جھکنے کے لیے سدن تیار نہیں۔ ایک بات تو بتاؤ تھوڑی سی، پھر میں دعا کروں گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے زمین پھٹی، زمزم نکلا کہ نہیں؟ جو خدا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین کو پھاڑ کر پانی نکال سکتا ہے، وہ علی اصغر کا خون پڑا زمین نہیں پڑ سکتی تھی؟ دریا کا رخ موڑ سکتا تھا، بارش برس سکتی تھی اور پانی پلا، اور جب ہوں وہ خدا والے ان کو پانی کی کیا؟ اپنی سوچ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی مانگا، یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، میں یوں نہیں کہتا کہ غلط کہا، لیکن ایک تخیل اور بھی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھا کر بازوؤں پہ اٹھا کر دشمن کو دکھا دیا۔ یاد رکھو، قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے میں اپنا یہ معصوم بچہ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، پیچھے چھوڑ کے نہیں آیا، اسے بھی قربان کر کے جاؤں گا، نانا کے دین کی حفاظت کروں گا۔ میں ایسا بچہ بھی پیچھے چھوڑ کر نہیں آیا۔ اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، ورنہ دریا کا رخ موڑ دیتا۔ حسین کا جہاں قدم لگتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی، سیدہ زینب کا جہاں آنسو گرتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی، سیدہ سغرا کا جہاں آنسو گرا وہاں سے زمین پھٹ جاتی۔ اور اللہ پاک نے یہ ایسا کیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے نواسے تیرے درجے بلند ہو اور میری توحید کا مسئلہ صاف ہو۔ میں تمہیں حوض کوثر کے مالک تو بنا دوں، مگر یہاں نہ رہوں، میری مرضی۔ اور پھر اتنے بہادروں کی اولاد بہادری ہوا کرتی ہے نا۔